Watch the bottom line. انتہائی قابل سعادت احترام ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستے میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ لہٰذا بلا شبہ یہ کرہ ارض مختلف وسائل کا ایسا سرچشمہ ہے جو مدتوں سے اپنے باسیوں کی تمام تر ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اگرچہ آج کا انسان تجرباتی طور پر خلاؤں میں قدم رکھ چکا ہے اور چاند کی سرزمین اس کے قدم چوم چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے موزوں ترین اور محفوظ ترین پناہ گاہ یہی کرہ ارض ہے، جہاں انسان کو اس کے خالق نے ایک شاہکار مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا اور اسے اپنے نائب جیسے منصب سے نوازا، اور انسان نے بھی اپنی عقل سلیم کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کائنات کے کئی ایسے سربستہ رازوں کو بے نقاب کیا کہ ان کو دیکھ کر آج فطرت دم بخود ہو جاتی ہے، اور اس نے اپنا سفر یہیں پر تمام نہیں کیا بلکہ اپنے اللہ کے عطا کردہ وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ذرے کو سورج کا ہمسر کر دیا ہے۔ لیکن گزشتہ 2 صدیوں کے دوران ہونے والی نام نہاد ترقیوں نے زمین کے ماحول کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین اس وقت عالمی حدت میں اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کے خطرے کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، گلوبل وارمنگ سے مراد انسانی تجربات کے باعث قدرتی ماحول میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں کوئلے کو توانائی حاصل کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے، جو گلوبل وارمنگ اور دیگر ماحولیاتی مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ کوئلہ جلنے کے بعد کاربن گیس کا اخراج کرتا ہے جو ماحول میں حد درجہ آلودگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ فضا میں کاربن کی مقدار بڑھا دیتا ہے اور یوں درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح اوزون کی لیئر جو کہ ہماری حفاظتی غلاف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھ چھوڑی ہے، اس کے پتلے ہونے کا اندیشہ ہو چکا ہے، جس کے باعث سورج کی مضر شعاعیں زمین کی سطح تک پہنچ کر درجہ حرارت میں اضافے اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 100 سال کے دوران دنیا کے درجہ حرارت میں 0.6 درجے سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ماحول خراب ہونے کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو رواں صدی کے اختتام تک 6 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے نہ صرف دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا بلکہ انسانی زندگی بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ زہریلی گیسیں فضا میں آکسیجن کی مقدار کم کر دیں گی، جس کے نتیجے میں لوگ بڑے پیمانے پر دماغی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ماہرین موسمیات کے مطابق 25 برس قبل پاکستان میں موسم گرما لگ بھگ 150 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمیوں کی مدت بڑھ کر 185 دنوں تک جا پہنچی ہے۔ اس طرح سردیوں کا موسم 110 دنوں سے سکڑ کر 80 یا 85 دنوں تک محدود ہو گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ موسم بہار 20 برس قبل 40 سے 50 دنوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ موسم 15 سے 20 دنوں کا ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر گرمیوں کا دورانیہ اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو ایک عشرے کے بعد پاکستان میں موسم سرما اور موسم بہار ناپید ہو جائے گا، بلکہ زراعت، معیشت اور طرز زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ ماہرین نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کچھ علاقوں کے غرق آب ہونے کی بھی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمالیہ کی قراقرم رینج میں 20,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے یہ برفانی تودے چین، پاکستان اور بھارت کے حصوں پر مشتمل ہیں، لیکن حالیہ رپورٹس کے مطابق زمین پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ان کے پگھلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے، جس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کنارے بسے بہت سے ممالک اور شہر غرق آب ہو جائیں گے۔ اس میں یقیناً پاکستان کے کراچی گوادر سمندر کنارے بسے شہروں کو مکمل طور پر ڈوبنے کا خدشہ ہے، جس کی تازہ مثال ٹھٹھا اور بدین کے کچھ ساحلی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے جو اب سمندر برد ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انسانوں سے بھرپور ان شہروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خاک بدہن کے ایسا ہو کہ پاکستان میں ایسا ہو، لیکن دعا بھی اسی وقت رنگ لاتی ہے
جب اس میں انسانی کوشش شامل ہو۔ لہٰذا ان آفات کو روکنے کے لیے ایسی تدابیر کی جانی چاہیے کہ ہم سائنسی ایجادات سے مستفید بھی ہوتے رہیں اور اس کے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتے رہیں۔ اس کے لیے حکومتی سطح پر اور نجی NGOs بھی مستقل بیداری مہم چلائیں، جگہ جگہ پروگرام منعقد کریں اور لوگوں کو گلوبل وارمنگ کے نقصانات سے واقف کرائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ توانائی اور بجلی کے کثرت استعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنی ضروریات کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کریں۔ گاڑیوں میں ایندھن کے لیے CNG جیسی ہلکی توانائی والے ایندھن استعمال کریں۔ اس سے گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کرنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ اور سب سے ضروری اس کے لیے شجرکاری ہے۔ پودے لگائیے اور درخت اگائیے کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹر اور ایئر کنڈیشنوں کا استعمال بھی ضرورت کے مطابق اور کم سے کم کیا کریں۔ دوستو، یہ صحیح ہے کہ اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، قطرہ قطرہ دریا شد۔ اس طرح ہر آدمی اپنی سی کوشش کرے، یقیناً اس سے دوسروں کی رہنمائی ہوگی اور گلوبل وارمنگ کے قدرتی وسائل پر پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریے اور اس پیغام کو فیس بک، واٹس ایپ، دوسرے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔